کہ جب ماہ رمضان المبارک کا جمعہ آتا ہے تو جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعۃ المبارکہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی اپنے 60 ہزار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک روایت میں 70,000 بھی ہے اور ایک روایت میں 60,000 بھی ہے، اور ہر لمحہ غروب آفتاب جمعرات سے لے کر غروب آفتاب جمعہ تک ہر لمحہ 60 یا 70 ہزار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن جو آخری لمحہ آتا ہے سورج غروب ہونے کا، جس کو ہم افطار کا وقت کہہ سکتے ہیں، تو جمعرات سے لے کر یعنی شب جمعہ میں جتنے بخشے گئے اور یوم جمعہ یعنی جمعہ کے دن جتنے بخشے گئے، تو آخری لمحے میں ان سب کی تعداد کے برابر اتنے ہی بندے بخشے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے اربوں خربوں بندے بخشے جائیں گے ان 24 گھنٹوں میں، تو آخری کی ساعت میں اتنی ہی تعداد اور اتنی اربوں خربوں ایک ساتھ بخشے جاتے۔ اور یہ تقریباً ہمیں کم سے کم جمعہ کے، رمضان شریف کے تو 4 جمعہ ہمیں ملتے ہی ملتے ہیں، اور اگر 5 مل جائیں تو کرم بالائے کرم۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے رمضان شریف، اس کی برکتوں کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہ ماہ مبارکہ کے متعلق تھوڑا سا ایک تربیتی نصاب پر کچھ گفتگو ہو جائے، اس کے 10 دن جس کو عشرہ کہتے ہیں، 10 دن، پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرا عشرہ یعنی تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، یعنی انسان کو سنوارنے کا مہینہ۔ اس میں ایسی چیزیں ہم سے کروائی جاتی ہے جس سے ہماری شخصیت کو سنوارا جا سکے، نکھارا جا سکے۔ لیکن اگر ہم اس مقصد کی طرف جاتے ہیں تو ہماری روحانیت میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، اس طرف نہیں جاتے، تو پھر جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ نمبر 1، انسان سازی کا جو یہ مہینہ ہے تو یہ کہ ہمیں غریب ہو یا امیر، جو بھی بالغ مرد اور عورتیں ہیں، ان سے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ مطلب محسوس کیجئے، لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کیجئے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ تو جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم بے چین ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کبھی فلسطین کے بھوکے بچوں کی بھوک کا بھی تو احساس ہوگا کہ کوئی غریب کے پاس جب روٹی نہیں رہتی تو اس وقت میرے پاس تو ہے، میں تو پیٹ بھر سحری کر چکا ہوں، کے بعد افطار بھی، یعنی کوئی کبھی تو امیدیں ہی انسان کے لیے صبر کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے اگر پوچھتے ہیں ہم سے کہ افطار کا وقت کب ہوگا، جب ہم اسے کہہ دیں کہ 1 گھنٹہ ہے تو بچے شانت ہو جاتے ہیں، بھوک لگی ہے تڑپ رہے ہیں، لیکن انہیں اطمینان ہو جاتا ہے چلے 1 گھنٹے بعد تو کھانا ملنا ہی نہیں، اور ملنا اتنا اچھا ہے کہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ساری چیزیں۔ تو یہ چیزوں کی امید بھی انسان کے اندر ایک صبر پیدا کرتی ہے۔ اس مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسے ختم ہو جائے اور 2 دن کے بعد تنخواہ ہونے والی ہو، تو وہ اس میں اس کو صبر آتا ہے کہ 2 دن کے بعد تو پیسے آ ہی جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو امید ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے صبر ہو جاتا ہے۔ تو ان غریبوں کی بھوک بھی تو یاد کرو جہاں امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کب ہوگا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے لیے پینے کا۔ ایک فلسطین کی بات نہیں، دنیا بھر کا حال یہ ہے، بلکہ خود ہمارے شہر
مالکاؤں کا فرق ہے کہ بہت سارے ایسے غریب لوگ اس شہر میں اب بھی بستے ہیں کہ جن کے پاس افطار کے لیے کھجوریں تک نہیں۔ ہم کب محسوس کریں گے اس کو؟ دیکھیے رمضان شریف صرف اپنے دسترخوان کو سجانے کا مہینہ نہیں، رمضان المبارک صرف اپنے بچوں کے لباس کے انتظام کرنے کا مہینہ نہیں، رمضان شریف صرف اپنے تہواروں کی تیاری کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ ان کو بھی تو دیکھیں، ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کہ ایسے بھی حالات ہیں لوگوں کے سامنے کہ کچھ لوگ پانی سے افطار کرتے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے پاس پڑوس کا، رشتہ دار، احباب کا جائزہ لینا چاہیے اور بہت خاموشی کے ساتھ جہاں تک پہنچا سکتے، جو پہنچا سکتے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس نے سیدھے ہاتھ سے دیا اور الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسی مدد اللہ پاک ایسی مدد کرنے والوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کل تو واٹس ایپ کا اور فیس بک کا دور ہے کہ لوگ دیتے ہیں تو ایک بار دیتے ہیں اور 4 مرتبہ کے مختلف فوٹو نکالتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کچھ اللہ کے لیے کریں، اور رات کی تاریکی میں بھی دو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ کیا اللہ کے لیے کریں، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ مہینہ غمگساری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر دیکھیے جو لوگ بے باک قسم کے وہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی غریب غربا موجود ہیں کہ جو عزت دار لوگ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب بے عزت ہوتے ہیں، ایسا نہیں، بے باک حوصلے والے لوگ ہیں، انہیں مانگنے کی عادت پڑی، وہ مانگتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی غریب غربا ہیں جو عزت دار ہیں اور وہ ہاتھ پھیلانے کی ہمت اور بے باکی نہیں دکھا سکتے، تو ان کا کون پرسان حال؟ تو ہمیں اپنے پاس پڑوس میں خبر لیتے رہنا چاہیے، کبھی بچوں سے، کبھی کسی سے۔ اور یہ بھی ایک بات اگر بری لگے تو معاف کرنا، اگر تقسیم کرنے والے بھی تقسیم کرتے ہیں تو وہ جھوپڑ پٹیوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے۔ کوئی ضروری ہے کہ غربت جھوپڑ پٹیوں تک ہی ہو؟ ہمارے پاس پڑوس بھی تو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی تو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ماہ رمضان شریف میں ایسا ہو، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ رمضان شریف کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مہینے بھر کی کچھ راشن کی کٹ بنا کر کے خاموشی کے ساتھ کسی کے گھر پہنچا۔ اسی مسجد میں شاید کسی وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں خدمت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین پاک جو امام عالی مقام کے شہزادے ہیں، مدینہ منورہ کے سارے ضرورتوں کی فہرست آپ کے پاس موجود تھی۔ انداز دیکھیے، اور آپ معلوم کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے کس غریب کو کس چیز کی حاجت ہے۔ عام طور پہ تو زیادہ تر لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ چپکے سے اپنے کندھے پر وہ سامان اٹھا کے، نہ بیٹوں کو کہتے ہیں، نہ غلاموں کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں، نہ مریدوں کو، اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں اور چپکے سے اس کے دروازے پہ رکھ آتے ہیں، اور ایک چٹھی اس پر ہوتی ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے، یہ تم ہی کے لیے اس کا انتظام ہے۔ اور وہ جب صبح کو دروازہ کھولتا ہے تو وہ سامان پڑا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے لیے حلال ہے، تو اس کو ایک حیرت ہوتی ہے، یا اللہ کون میرا اتنا غم گسار ہے جو میری ضرورت کی چیز رکھ گیا، وہ استعمال کرتا۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کون ایسا پر اسرار خادم اہل مدینہ کا جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے اور لوگوں کو رات کو خبر بھی نہیں، یعنی نہ دینے والا پتہ نہ لینے والا پتہ۔ یہ کام صرف اللہ کے لیے۔ یہ راز کب کھلا
جس وقت امام زین العابدین کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، تو جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشانات تھے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ تو کہیں مزدوری کے لیے جاتے نہیں تھے، پھر ان کے پشت پر بوریوں کا نشان کیسا؟ تب گھر کے لوگوں نے کہا مدینے والوں، تم تلاش کرتے تھے نا کہ وہ غریبوں کا غمگسار کون ہے جو لوگوں کے آنگن میں سامان رکھ کر کے جاتا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبی کا شہزادہ یہی۔ یہ انداز، اور آپ جب کسی کو اس انداز سے دیتے ہیں، عطا کرتے، تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے دل میں آپ ایک عجیب سی خوشی پیدا کرتے، ایک عجیب سی خوشی ڈالتے ہیں آپ اس کے دل میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی مومن کو کچھ دے کر کے خوش کرتے ہو تو اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا اور تمہیں سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو تمہیں خوبصورت کو دیکھو گے، وہ پوچھو گے کہ تو کون ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل ہوں، تو نے کسی مسلمان کو، مومن کو کچھ دے کر کے خوش کیا تھا، تو وہ تیری خوشی میں ہوں جو تو نے خوش کیا تھا، چونکہ تو نے اس کو خوش کیا تھا وہاں، تو آج میں تجھے خوش کرنے یہاں آ گیا اور میں تیرا دل بہلاتا رہوں۔ تو اس میں رشتہ داروں کی خبر لیجئے، اس میں پاس پڑوس